لکھا گیا انجیلی بیان اس کا 12واں باب اور 41ویں آیت سے ہم پڑھنا شروع کریں گے، 48ویں آیت تک ہم جائیں گے۔ دوبارہ سے بتا دیتا ہوں، مقدس لوکا کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا 12واں باب اور 41ویں آیت سے ہم پڑھیں گے۔ لکھا ہے، پطرس نے کہا، اے خداوند، تو یہ تمثیل ہم ہی سے کہتا ہے یا سب سے؟ خداوند نے کہا، کون ہے وہ دیانتدار اور عقل مند داروغہ جس کا مالک اسے اپنے نوکر چاکروں پر مقرر کرے کہ ہر ایک کی خوراک وقت پر بانٹ دیا کرے؟ مبارک ہے وہ نوکر جس کا مالک آ کر اس کو ایسا ہی کرتے پائے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اسے اپنے سارے مال پر مختار کر دے گا۔ لیکن اگر وہ نوکر اپنے دل میں یہ کہہ کر کہ میرے مالک کے آنے میں دیر ہے، غلاموں اور لونڈیوں کو مارتا اور کھا پی کر متوالا ہونا شروع کرے، تو اس نوکر کا مالک ایسے دن کہ وہ اس کی راہ نہ دیکھتا ہو اور ایسی گھڑی کہ وہ نہ جانتا ہو موجود ہوگا اور خوب کوڑے لگا کر اسے بے ایمانوں میں شامل کرے گا۔ اور وہ نوکر جس نے اپنے مالک کی مرضی جان لی اور تیاری نہ کی، نہ اس کی مرضی کے موافق عمل کیا، بہت مار کھائے گا۔ مگر جس نے جان کر مار کھانے کے کام کیے وہ جس نے نہ جان کر مار کھانے کے کام کیے وہ تھوڑی مار کھائے گا، اور جسے بہت دیا گیا اس سے بہت طلب کیا جائے گا، اور جسے بہت سونپا گیا اس سے زیادہ طلب کریں گے۔ قرآن کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا وسیلہ ٹھہرے۔ بیٹھیے، تشریف رکھیے۔ یسوع مسیح کی تعریف ہے۔ ہم سب زندہ ہیں اور خدا کی حضوری میں ہیں، اس لیے ہاللیلویا، خدا کی تعریف، اس کے نام کو جلال ملے۔ وہ مہربان ہے اور ہمارے ساتھ بھلائی کرتا ہے۔ عزیزوں، آج 13 اگست 2023 ہے اور ہم خدا کے کلام میں سے مضمون سیکھنے جا رہے ہیں، عقل مند داروغہ۔ کیا نہیں؟ عقل مند داروغہ، وائز مینیجر۔ اس کو وائز سپروائزر بھی کہا جا سکتا ہے، اس کو وائز اسٹوورڈ بھی کہا جا سکتا ہے۔ سو آج کا مضمون ہر اس شخص کے لیے ہے جس کو چرچ میں کوئی نہ کوئی ذمہ داری ملی ہے۔ آج کا کلام اس کے لیے بھی ہے جس کو گھر میں کوئی نہ کوئی ذمہ داری ملی ہے۔ اور آج اپنی ذمہ داریوں کو کس طرح سے ہم نے نبھانا ہے، ان باتوں پر غور کریں۔ ہاللیلویا۔ داروغہ کا مطلب محافظ ہے۔ داروغہ کا مطلب محافظ، نگران، ملازموں کا سردار اور تھانے داروغہ کہلاتا ہے۔ کسی بھی طرح کا انچارج جو ہے وہ داروغہ کہلاتا ہے۔ اس کے انگلش کے بہت سارے معنی ہیں، میں نے آپ کو پہلے بتایا۔ اس کو ہم مینیجر بھی کہیں گے، اس کو ہم سپروائزر بھی کہیں گے، اس کو ہم اسٹیورڈ بھی کہیں گے، مختار بھی کہیں گے۔ اب یہاں پر بائبل میں میں پہلے آپ کو ایک خاکہ بیان کر دوں کہ یسوع مسیح نے تمثیل کہی، اور تمثیل میں کہا کہ مالک نے اپنے ایک
نوکر کو اپنے ایک ملازم کو ہیڈ ملازم بنا دیا، ہیڈ بنا دیا کہ بھئی میں جا رہا ہوں، تم نے کرنا کیا ہے، تم نے یہ جتنے بھی میرے گھر کے ملازم ہیں ان کی خبر گیری کرنی ہے اور انہیں وقت پر کھانا دینا ہے، ذمہ داری لگا دی۔ کھانے سے مراد اور بھی سب اس سے جڑی ساری ذمہ داریاں، میں تمہیں انچارج بنا دیا، تم نے اب کرنا کیا ہے، تم نے ان کا خیال رکھنا ہے۔ اور اس کے ساتھ یسوع مسیح نے فرما دیا کہ مبارک ہے وہ نوکر، مبارک ہے وہ دروگا، مبارک ہے وہ سپروائزر جس کا مالک آئے اور مالک نے جو ڈیوٹی اس کی لگائی ہے اسے وہی کرتا ہوا دیکھے۔ اور مالک اپنی مرضی کا مالک ہے، جب مرضی آئے، اس کا دل ہو وہ جلدی آ جائے، اس کا دل ہو وہ دیر پر آئے، اس کا دل ہو وہ جو ٹائم دیکھ کر کے آیا اس پر آ جائے، لیکن مالک کی مرضی ہے۔ اور یہاں پر بھی مالک دیر سے آ رہا ہے، اپنی مرضی کا مالک ہے نا، دیر سے آ رہا ہے۔ تو کسی کو یاد آ رہا ہے ہم پچھلے ہفتے ہم نے کیا کلام سنا تھا؟ کسی کو یاد ہوگا؟ ہاں جی، 10 کواریوں پر ہم نے کلام سنا۔ وہاں پر بھی سیم ایسا ہی ہمیں سچویشن نظر آتی ہے کہ مالک نے یعنی کہ دلہا نے آنے میں دیر لگائی، اور جو تیار تھی گواریاں، جو تیاری کے ساتھ گئی تھی، جو بیک اپ کے ساتھ گئی تھی، وہ دلہا کے ساتھ جشن میں شامل ہو گئی، اور جو تیاری کے ساتھ نہیں گئی تھی ان کا کیا بنا؟ وہ پیچھے رہ گئی، دروازہ بند ہو گیا اور انہیں جواب سننا پڑا کہ میری تمہارے ساتھ کبھی کوئی واقفیت، میں نہیں تمہیں جانتا، اب کون ہے، سوری۔ سو آج کا میسج جو ہے اس میں ہم اسٹریٹجی، میں نے کسی کی آغاز میں کہہ دیا کہ اس کا تعلق لیڈر کے ساتھ، لیڈر چرچ کے اندر آپ کی ذمہ داری بڑی ہے، آپ کی ذمہ داری چھوٹی ہے، آپ کو کسی نہ کسی ذمہ داری پر لگایا گیا ہے، دی گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ کا آج کا میسج آپ کے لیے ہے۔ پھر گھر کے اندر آپ کو کوئی ذمہ داری دی گئی ہے، آپ ہیڈ ہیں، آپ ذمہ دار ہیں کسی بات کے لیے، تو بھی آپ جواب دہ ہیں اور تو بھی آپ کو ذمہ داری کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ کلیسیاؤں میں بہت سارے عہدے دیے جاتے ہیں، کلیسیاؤں میں بہت سارے عہدے دیے جاتے ہیں، جن میں جو ہم کیٹیگرائز کریں تو خادم، پاسٹر انچارج ہوتا ہے سارے چرچ کا، اس کے انڈر میں آتے ہیں اسسٹنٹ پاسٹر، ایلڈر سبان، ڈیکن سبان، بہنوں کی ساری ٹیمیں، نوجوانوں کی ٹیمیں، خوائر، ساتھ بجانے والے، اور باقی اگر کوئی اور بھی ہمیں سیکورٹی والے، وزٹ کرنے والے، یہ سارے انڈر آتے ہیں۔ ان میں سے غلطی کوئی بھی کرے، جواب دہ کون ہے؟ جواب دہ کون ہے؟ ہیڈ، دروگا، پادری دروگا، ہیڈ جس کو جواب دینا پڑے گا، آسمان پر خدا کو بھی اور زمین پر کلیسیا کو بھی، کہ بھائی جن لوگوں کو تو نے چنا، جن لوگوں پر تو نے ہاتھ رکھے، جن لوگوں کو تو نے خدمت کے لیے چنا، وہ کام کیوں نہیں کر رہے؟ وہ اپنی ذمہ داری پوری کیوں نہیں کر رہے؟ جواب دہ ہیڈ ہے۔ اسی طرح یہاں پر ہمیں سچویشن نظر آتی ہے کہ ایک ہیڈ ہے، دروگا ہے، اسے کہا بھائی تو سب پر انچارج ہے، تو سب کو کھانا دے گا، تو سب کی دیکھ بھال کرے گا، تو سب کی فکر کرے گا، تو سب کو دیکھے گا اور سب کی ساری جو پرابلمز ہیں انہیں رفع کرے گا۔
کیا کسی نٹھلے آدمی کو یہ ذمہ داری دی جا سکتی ہے؟ کسی نکمے آدمی کو یہ ذمہ داری دی جا سکتی ہے؟ نہیں دی جا سکتی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کام پر ہے، وجہ یہ ہے کہ ذمہ داری ہے، وجہ یہ ہے کہ یہ بڑا چست ہو کر کام کرنے والا ہے، سست ہو کر کرنے والا کام نہیں ہے، یہ چست ہو کر، تیز ہو کر، شارپ ہو کر کام کرنے والا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی چرچ کے کاموں میں شامل لوگ ہیں، لیڈرز میں شامل ہوتے ہیں، وہ بھی ایسی ہی کنڈیشن میں ہونے چاہیے، ایسے ہی چوک و چبند ہونے چاہیے، ویسے ہی چست ہونے چاہیے، ویسے ہی تیز ہونے چاہیے، ویسے ہی ہوشیار ہونے چاہیے، ویسے ہی ہونے چاہیے۔ لیڈرشپ میں کبھی کسی سست آدمی کو مت شامل کریں۔ گھر میں بھی ذمہ داری کس کو دی جاتی ہے؟ بھئی جس کڑی کی ذمہ داری لائی کے روٹی پکانی ہے تو سویر دا ناشتہ تو اٹھے 12 بجے تو سارا ٹبر رہ گیا بھوکا، سارا ٹبر رہ گیا بھوکا، تو ذمہ داری کس کی لگائیں گے؟ کس کی لگائیں گے؟ جو سویرے ٹائم نہ اٹھے، جو گھر والوں کو کھانا ٹائم پر بنا، اس کی ذمہ داری لگائیں گے۔ جنہیں اٹھنا نہیں، جنہیں پکوڑا نہیں، ان لوگوں کا بھی ذمہ داری دیں گے۔ ایسے ہی اور بھی بہت سارے کام ہیں۔ چرچ میں بھی ٹھیک اسی طرح اگر کسی پر ہاتھ رکھ کر مخصوص کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے چنا گیا ہے خدمت کے لیے، اسے چنا گیا ہے کام کرنے کے لیے، اور اسے چنا گیا ہے کہ خدا کے کام میں حصہ ڈالے۔ اگر آپ غور کریں تو بائبل مقدس کے لیڈرز بڑے کمال ہیں، بڑے چوک و چبند ہیں، بڑے زبردست ہیں۔ اگر آپ موسیٰ کی مثال لیں تو موسیٰ کیسا کمال لیڈر تھا۔ اگر لیڈرشپ سیکھنی ہے تو موسیٰ سب سے زیادہ پسندیدہ شخصیت گنا جائے گا لیڈرشپ کی حیثیت میں، کیونکہ اس کے پاس ذمہ داری بہت بڑی تھی۔ ذمہ داری اتنی بڑی کہ اس سے پہلے کبھی کسی نے اتنی بڑی ذمہ داری نہیں سنبھالی۔ موسیٰ کے پاس جو لوگ تھے جانتے کتنے تھے؟ کسی کو اندازہ ہو؟ موسیٰ کے پاس لوگ کتنے تھے؟ ہاں جی 6 لاکھ مرد۔ جب مصر میں سے لوگ نکلے ہیں تو جب مصر میں سے لوگ نکلے ہیں تو 6 لاکھ مرد پہلے جا پہ رکھا تھا، پہلے جا پہ کیا 6 لاکھ مرد، ان کے ساتھ ان کے خاندان، ان کے ساتھ ان کے بچے، ایک بڑی کلیسیا، اور وہ بھیڑیں چلانے والا شخص ہے، وہ روز بھیڑیں چلانے والا، اور 40 سال ہو گیا بھیڑیں چلائی جا رہے ہیں۔ لیکن خدا نے اسے سکھایا ہے کہ کیسے دن اور رات، کیسے بھیڑوں کی دیکھ بھال، کیسے بھیڑوں کے لیے خوراک، کیسے بھیڑوں کے لیے چارہ، پانی کا اور اس کو کیسے پالنا ہے، اس کیسے انتظام کرنا، اور بھیڑا چارتا بھیڑیں چراتا وہ خدا کی نگاہ میں ایسا مقبول ہوا کہ اسے اپنی کلیسیا کا نگہبان بنا دیا گیا۔ اسے کلیسیا کا، یعنی کہ جو مصر میں سے نکلنے والی اسرائیلی قوم تھی، اس کا انچارج۔ اگر
اس کی لیڈرشپ دیکھیں تو وہ اکیلا 6 لاکھ مردوں کو ڈیل نہیں کرتا تھا. 6 لاکھ مرد سارے کام وہ نہیں کر سکتا تھا. اسے 100 پر لیڈر مقرر کرنا پڑے, اسے 50 پر لیڈر مقرر کرنا پڑے, اس کو 1000 پر 500 پر لیڈر مقرر کرنا پڑے, اور پھر جو معاملے ان سے نہیں سنبھلتے تھے وہ موسیٰ کے پاس لائے گئے. چرچ لیڈرشپ بھی سیم ہے. خادم ایک اکیلا کام نہیں کر سکتا, وہ تمام لوگوں میں سے چند لوگوں کو چن کر, دیانتدار جان کر, ذمہ دار جان کر, خدا پرست جان کر انہیں خدمت میں لاتا ہے تاکہ وہ اس کا ہاتھ بٹائے, وہ اس کے لیے مددگار ثابت ہو, اس کے لیے آسانی پیدا کرے. یاد رکھیں یہ دروگا بھی اسی کام کے لیے مقرر کیا گیا تھا. ان کی دیکھ بھال کرو, ان کے ساتھ کھڑے ہو, ان کو کھانا پرووائڈ کرو, ان کی ضرورت پوری کرو تاکہ انہیں مالک کی کمی محسوس نہ ہو. اور یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے بعد 120 کی جماعت لیڈر کی, 12 شاگرد 11 رہ گئے, پھر ایک شامل کیا گیا 12 ہو گئے. اور جب روح القدس عید پینتیکوست کے دن نازل ہوا, اس دن 120 کی جماعت موجود تھی اور وہ سارے لیڈر تھے, وہ سارے خدا یسوع مسیح کے ہاتھ کے ٹرینڈ تھے. یسوع مسیح نے انہیں انجیل سنائی تھی, یسوع مسیح نے انہیں سکھایا تھا. اور جب یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہو کر آسمان پر چلے گئے تو پھر پیچھے لیڈر کون بنا؟ پیچھے لیڈر کون بنا؟ حالت میں لاتی پترس ایک کتنے سالہ تو لیٹ ہوتے ہیں آمدہ انہوں سارا کچھ. کون بنا لیڈر؟ پیٹر. پترس. کیا 120 کو لیڈر بنا دیا؟ نہیں, ایک کو لیڈر بنا دیا, ہیڈ بنا دیا. اور کہا چل بھی تو میری محنت چلا. اور پھر پترس نے آگے سے لیڈر مقرر کیے, مددگار اپنے ساتھ ملائے. یاد رکھیے یہ ایک انتظام ہے خدا کی طرف سے جس کی تمثیل خدا یسوع مسیح نے یہ عقل مند دروگے وائس مین سے دی. ہمیں بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر ہمیں کوئی خدمت ملتی ہے تو یہ خدا کی طرف سے ملتی ہے, اور اگر ہم اسے درست نہیں نبھائیں گے تو چننے والا سب سے پہلے تنقید کا نشانہ بنے گا کہ تینوں پتہ نہیں سی یہ مطلب آنے نہ نہیں ہے گا اور تو انہوں لیڈر بناتا ہے. تجھے نہیں پتا تھا اس شخص کا ذہن سیاسی ہے, یہ سیاست لڑائے گا, تو کیوں اس کو لے کر آیا؟ الزام تراشی کا میں بھی کرو گے. یاد رکھیں اپنی خدمت میں قائم رہیں. جو خدا نے آپ کو خدمت دی ہے وہ خدمت بڑی دیانتداری کے ساتھ کریں, بڑی دیانتداری کے ساتھ, کیونکہ خدا آپ کو دیانتدار دیکھنا چاہتا ہے. ذرا دیکھ کے میرے ساتھ آئے پہلا پترس میں چلے. شاباش. فرسٹ پیٹر اس کا 4واں باب اس کی 9ویں آیت سے. بغیر بڑبڑائے آپس میں مسافر پروری کرو, جن کو جس قدر نعمت ملی ہے وہ اسے خدا کی مختلف نعمتوں کے اچھے مختاروں کی طرح ایک دوسرے کی خدمت میں صرف کریں. اگر کوئی کچھ کہے تو ایسا کہے کہ گویا خدا کا کلام ہے, اور اگر خدمت کرے تو اس طاقت کے مطابق کرے جو خدا دے, تاکہ سب باتوں میں یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کا جلال ظاہر ہو. جلال اور سلطنت عبدالباد اسی کی ہے.
بغیر بڑبڑائے. یہ بڑبڑاہٹ کب آتی ہے؟ لیڈرز میں بڑبڑاہٹ کب آتی ہے؟ سنیے، ہم گھر سے شروع کرتے ہیں. گھر کے لیڈر، گھر کے لیڈر سے. گھر کا لیڈر کون ہوتا ہے؟ ہلو، گھر کا لیڈر کون ہوتا ہے؟ باپ ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ماں بھی ہوتی ہے لیڈر کا. تو سنیے، کئی دفعہ لیڈر بڑبڑا کرتا ہے، میں تیرے لیے یہ کر رہا ہوں، میں نے تیرے لیے یہ کیا، میں نے تجھے پالا، میں نے تجھے پڑھایا، میں نے تجھے یہ کر دیا. اور یاد کیجئے، خدا نے تجھے ذمہ دار سمجھ کر، تجھے بڑا دیانتدار سمجھ کر، خدا نے تجھے بڑی محبت کے ساتھ اولاد کی نعمت دی تھی. اس لیے نہیں کہ تو بڑبڑاتا پھرے، اس لیے کہ خدا نے تجھے ذمہ دار جان کر اولاد کی نعمت عطا کی ہے. پیار کر، اپنی ذمہ داری سمجھ، اپنی ذمہ داری جان کر اولاد کی پالنا کیجیے. آئیے چرچ کی طرف. تمام خرابیاں، تمام سیاستیں اس وقت کیوں نہیں ہوتی جب ہمیں چنا جا رہا ہوتا ہے؟ چنے جانے کے بعد ہمارے اندر سیاست آ جاتی ہے. فلاں مجھ سے نیچے ہے، فلاں میرے اوپر ہے، میں اس کو نیچے گرا دوں، لیگ پولنگ، اس کو، اس کی شکایتیں لگا دوں، اس کو گرا دوں، اس کا نام خراب کر دوں. کیوں یہ لیڈرز کے اندر آ جاتا ہے؟ اس وقت کیوں نہیں آتا؟ کبھی کسی نے نہیں کہا بھائی صاحب سوری، میں اس قابل نہیں ہوں کہ مجھے ایلڈر بنایا جائے، مجھے ڈیکن بنایا جائے، مجھے کوائر کا لیڈر بنایا، میں نہیں اس قابل. کبھی نہیں کہا. لیکن جب بن جاتے ہیں پھر دوسروں کو روک لیا. جس قدر تیری طاقت ہے میرے بھائی، اور جس قدر تیری طاقت خدا نے تجھے دیا ہے، اس طاقت کے مطابق بڑبڑائے بغیر اس ذمہ داری کو پورا کر جو تجھے دی گئی ہے. ہاللیلویا، ہاللیلویا. بڑبڑاہٹ نہیں چاہیے، بڑبڑاہٹ نہیں چاہیے. یہ ذمہ داریاں ایسے نہیں مل جاتی، یہ کسی وجہ سے ملتی ہیں. کچھ توقع لگائی جاتی ہے، کچھ کہا جاتا ہے کہ یار یہ کچھ کریں گے، یہ کچھ کر کے دکھائیں گے، یہ خدا کا کام کریں گے. آپ پاس سے آپ چلا رہے ہیں. یہ ابلیس کا بہت بڑا ہتھیار ہے لیڈرز کے لیے. بچیے، خاص طور پر لیڈرز، اور خاص طور پر خاندان کے لیڈر. خاندانوں کے لیڈروں کے اندر یہ بڑی گندی تاثیر ہوتی ہے. ان کو لگتا ہے شاید میں نہ ہوگا تو خاندان بکھر جائے گا. یاد رکھیے، خدا سب سے اچھا مینیجر ہے، خدا سب سے اچھا سپروائزر ہے. وہ آپ کے بغیر بھی آپ کے خاندان کو پکڑے گا. بولے ہاللیلویا. تسی جی پڑھ چکی ہے نا، کہتے میں نہ ہویا تو کی ہونا، تہاڈے بغیر دنیا چلن ڈئی. تے ساڈے تو پہلے بھی جڑے ہیں یہی کہتے ہیں میں نہ ہویا تے کچھ بھی نہیں ہونا. تو یاد رکھو، انہوں نے گئے بھی سال ہو گئے، چل نہیں رہا سارا کچھ. تو آپ جو آج آپ کی ذمہ داری ہے اسے خوشی کے ساتھ قبول کریں اور بھاگ کر اپنی ذمہ داری کو پورا کریں. جو آپ پر ذمہ داری لگائی گئی ہے اس پر اپنا جی جان لگا دیں اور اپنا بیسٹ کر کے دکھائیں. اور یہ بیسٹ کب تک دینا چاہیے؟ یہ بیسٹ دینا کب تک ہے؟ اور سے سنیے، جان دینے تک وفادار رہے تو زندگی کا تاج ملے گا. جان دینے تک. ماں باپ بچوں کی پالنا جان دینے تک. لیڈرز اپنی ذمہ داری جان دینے تک، تاکہ اچھے دروگے کہلائیں، اچھے مینیجر بنے، اچھے سپروائزر کہلائیں. موسیٰ کیسی سپرویژن کر رہا ہے؟ پہلے تو اس نے لیڈرز اپنے ساتھ ملائے. پھر آگے چل کر بتاتا ہوں کہ موسیٰ نے کس طرح سے ان کی ضرورتوں کو پورا کیا. بیابان میں 6 لاکھ مرد اور ان کے ساتھ ان کے خاندان. کیا خیال ہے؟ بابا موسیٰ نہیں تھے عقل مندی کو سلام کر دے رہا سب کو 500 نہیں سامنے جاتے ہیں. کبھی ایک گروپ کو بگڑیا ہوتا ہے، کبھی ایک گروپ کو بگڑیا ہوتا ہے، کبھی لیڈروں جو کوئی بگڑیا ہوتا ہے، کوئی کبھی پچھیا جو بھی ساڑھے تو سامنے نہیں جاتے. سلام ہے بابا جی خدمت پائی 6 لاکھ کو لے کے لیا 6 لاکھ اس کے پاس تھے. اور وہ
انہیں لیے پھرتا تھا. پھر روٹی کون دے رہے ہیں؟ کون دے رہے ہیں؟ کیا روٹی مل رہی ہے؟ من آسمانی خدا بٹیرے. یہ سب آسمان کے خدا کے ساتھ رابطوں کے ساتھ ہے. اگر لیڈرز کا رابطہ آسمان کے خدا کے ساتھ ہے تو پھر کلیسیا بٹیرے اور من کھاتی ہے. اور اگر خدا کے خادم کا رابطہ خدا کے ساتھ نہیں ہے تو پھر کلیسیا بیچاری بھوکی پیاسی لگی پھرتی ہے. کدی انہوں نے کوئی گھیر کے لا جاتا ہے, کدی انہوں نے کوئی گھیر کے لا جاتا ہے. خادم کا رابطہ آسمان کے خدا کے ساتھ ہونا بڑا ضروری ہے. جواب دیتے ہیں ہلیلویا, جواب دیتے ہیں ہلیلویا. آئیے ذرا ایک اور والا اعمال کی کتاب میں سے دیکھتے ہیں. شاباش. اعمال دوسرا باب اس کی 42ویں آیت. دوسرا باب 42ویں آیت لکھا ہے, اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے میں اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے. اور ہر شخص پر خوف چھا گیا اور بہت سے عجیب کام اور نشان رسولوں کے ذریعے سے ظاہر ہوتے تھے. اور جو ایمان لائے تھے وہ سب ایک جگہ رہتے اور سب چیزوں میں شریک تھے اور اپنا مال اور اسباب بیچ کر ہر ایک کی ضرورت کے موافق سب کو بانٹ دیا کرتے تھے. یہ خدا کے لوگوں کا طریقہ کار تھا. ابتدائی کلیسیا کا طریقہ تھا ایک جگہ رہتے تھے, روٹی توڑنے دعا کرنے میں مشغول ہے. یاد رکھیں اس وقت کے لیڈرز جو کام کرتے تھے آج بھی وہی کرنے کی ضرورت, ادھر ادھر دائیں بائیں شائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. کون کیا کر رہا ہے کرنے میں کوئی ضرورت نہیں ہے. کیا کرنا ہے آپ اپنی لائن سیدھی کریں, آپ اپنا راستہ سیدھا کریں, آپ اپنے آپ کو خدا کے کلام کے ٹریک پر لے کر آئیں. If you are a leader, obey Jesus Christ. یسوع مسیح کو چن لیجئے اپنا چوپان ہونے کے لیے اور اس کے پیچھے چلے. دنیا کیا کر رہی ہے چھوڑ دیں اس کو. اب پہلے جیسے ابتدائی کلیسیا لیڈرز ایک تھے اور وہ ایک ہو کر روٹی توڑنے دعا کرنے میں مشغول رہتے تھے. آئیے پہلے لیڈرز جو ہے اس بات پر متفق ہو جائیں کہ ہمیں مل کر بیٹھنا ہے, ہمیں مل کر خدا کے حضور اپنی ذمہ داریاں نبھانا ہے. ایک دوسرے کے ساتھ شولڈر ٹو شولڈر کام کریں, ایک دوسرے کی مدد کریں. تنقید کرنا ہماری عادت بن گئی ہے. تنقید ایوری ٹائم, تنقید ایوری ٹائم, تنقید ایوری ٹائم. فضول باتوں پر اپنی ذمہ داری کو کریں, جو آپ کا کام ہے اس کو کریں. تو دیکھیں عقل مند دروغہ کہلائیں گے اور جب پوچھا جائے گا ہاں بھائی یہ کام تیرے ذمہ لگایا گیا تھا, آپ کام سے پہلے اگر رپورٹ نکال کر دے دیں گے تمہارا ہو جائے گا. میں جب کام کرتا تھا ٹریننگ تھا, میں آج سے کافی سال پرانی بات ہے, 30 سال پرانی بات ہے. تو ہمارا ایک انچارج تھا, وہ نائٹ میں ہوتا تھا اور میں مارننگ میں ہوتا تھا. میری نائٹ لگی ڈیوٹی. سب نے اس کے بارے میں ایک رپورٹ کی کہ وہ شخص انتہائی سخت آدمی ہے اور وہ کوئی لحاظ نہیں کرتا, وہ بہت ڈانٹتا ہے, اس کے ساتھ کوئی ڈیوٹی نہیں کر سکتا. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں بھی ٹریننگ تھا, ڈر گیا, چلا گیا. ایک دن گزرا, 2 دن گزرے, 3 دن گزرے, ہفتہ گزرا, 15 دن گزرے. میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا سر میں نے تو آپ کے بارے میں یہ سنا ہے کہ آپ تو بڑے سخت قسم کے افسر ہیں, آپ کو بہت ڈانٹتے ہیں, تو میں نے تو آپ میں کوئی ایسی بات نہیں دیکھی. انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی جو میرے اندر آج تک بیٹھی ہے. اس نے کہا آفتاب
میں بیوقوف ہوں کہ میں تجھے ڈانٹوں؟ جب جو کام میں تجھے کہتا ہوں اور پھر اس کا جواب طلب کرتا ہوں تو اس سے پہلے مجھے رپورٹ کر کے دے دیتا ہے، میں بیوقوف ہوں میں تجھے ڈانٹوں؟ یہ ڈانٹ کھانے والے وہ ہیں جو کام نہیں کرتے، جو کہا جاتا ہے وہ نہیں کرتے، اپنی مرضی سے بیوقوفیاں کرتے ہیں، یہ وہ ڈانٹ کھاتے ہیں۔ خدا کے حضور بھی ایک ہی اصول ہے اور وہ یہی ہے کہ ڈانٹ اس کو پڑے گی جو کام نہیں کرے گا۔ کام کرنے والے کو کوئی ڈانٹ نہیں ہے، یاد رکھیں، کام کرنے والا عزت پائے گا، کام کرنے والا خدا کے حضور بڑی سرفرازی پائے گا۔ سو بی بریو، بہادر ہو جائیں اور بیوقوفیاں چھوڑ کر آ جائیں یسوع مسیح کی حضوری میں۔ یسوع مسیح نے اپنی خدمت میں روٹیاں کھلائی، پتہ ہے کتنی دفعہ روٹیاں کھلائی؟ 5000 کو کھانا کھلایا، پھر 4000 کو کھانا کھلایا، پھر نشیاں کھوائیں، پھر پانی پیا ہے نا، یہ سن کر کو حل کر دیا۔ اور پھر ٹھیک اسی طرح بیابانی سفر میں موسیٰ کی کلیسیا بھی ماڈل اٹھتی رہی۔ تو یاد رکھیں، اگر آپ کسی بات کے لیے مقرر کیے گئے ہیں تو پھر آسمان کے خدا سے روحانی اور جسمانی دونوں طرح کی خوراک مانگے اور خداوند سے کہیں کہ خداوند میرے لوگوں کو خوراک مہیا ہے۔ امثال 31 میں واقعہ ہے، جلدی سے بھاگ کر آئیں گے۔ امثال 31واں باب، شاباش، ایک ہی ورس ہم دیکھیں گے۔ یہ آگے جو میں نے بہنوں کے لیے بات کی ہے نا، 31واں باب اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، بلکہ 10ویں اور پھر 15ویں پڑھیں گے۔ 10ویں آیت میں لکھا ہے، نیکوکار بیوی کس کو ملتی ہے کیونکہ اس کی قدر مرجان سے بھی زیادہ ہے۔ اور 15ویں آیت ہے، وہ رات کی کو اٹھ بیٹھتی ہے اور اپنے گھرانے کو کھلاتی ہے۔ ہاں جی، اپنے گھرانے کو پکاتی ہے تو کھلاتی ہے نا، تو جنہیں پکونا نہیں، اٹھنا نہیں، رات بھی چلنے نے پیتے، سویرے چلنے نے نام چڑھنے، تے دوپہر نو ستے۔ وہ کیسی ذمہ داری ہے؟ کیوں جی؟ ہم اپنی ذمہ داری، ہاں ہم بہت سارے لوگ آج کل گیس کی وجہ سے پریشان ہیں، ہے نا؟ پتہ ہے کتنے بجے گیس جاتی ہے؟ ہیلو، کتنے بجے جاتی ہے؟ تے روٹی نہیں پکتی تو پھر کیوں کہتے ہو 10 بجے کٹ کری؟ یہ روٹی 9 بجے کیوں نہیں پکتی؟ یہ روٹی 8 بجے کیوں نہیں پکتی؟ ذمہ داری ہے نا؟ تو پھر 10 بجنے کا گیس جانے کا انتظار کیوں کرتے ہو؟ یا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ گیس جڑی ہے 10 بجے جانی ہے، پھر تو بن گیا، اچانک ہی چلی گئی جی، پتہ نہیں لگا، جو پتہ ہے پھر بولو تو صحیح ہے، پھر آن لائن برگر منگا لو، سنگل برگر منگا لو، پیزا کھائیں گے آج؟ کیوں تو بھائی ذمہ داری کو تو پورا کرو، جو لگ گئی ہے نا ذمہ داری انہوں پورا کرنا پڑے گا۔ وہ رات ہی کو اٹھ بیٹھتی ہے اور اپنے خاندان کو کھلاتی ہے، جس کی روٹی کی ذمہ داری ہے وہ پکائے۔ آج بہت سارے لوگ بہانہ لگائیں گے کہ جی لائٹ صبح کی گئی ہوئی تھی اور اس لیے ہم چرچ نہیں پہنچ سکے۔ تو اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے اس سال کا پہلا میسج کیا سنایا تھا؟ کیا تھا میسج؟ تیاری، خدا سے ملاقات کی تیاری، اور اس میں ایک کام کیا تھا؟ اپنے کپڑے ہفتے کو استری کر لیجیے، ہے نا؟ آج آپ نے ایک بندے کو
مجھے کپڑے پہنے دیکھنا تھا. ایک بندہ تھا جس نے مجھے پہن کے آتے تھے, سارے کپڑے نے استری کر لیتے اپنے چھاڑ دیتے. تو نہیں, میرے ہمارا تو کمٹمنٹ تھی کہ آپ مجھے پا کے چلے جاؤں. ہمیں کیسے دلیری ہے کسی کو نہیں کیا کرے تیاری رات کو, اس لیے کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ ذمہ داری پوری کرے, ذمہ داری کو پورا کرنے سے مت ڈرا کرے. دو والے رہ گئے, جلدی جلدی ہم دیکھیں گے. وائس 10واں باب اس کی 17ویں ہے. شاباش. وائس 10واں باب اس کی 17ویں ہے. شاباش. نیک وقت ہے تو اے سرزمین جب تیرا بادشاہ شریف زادہ ہو اور تیرے سردار مناسب وقت پر توانائی کے لیے کھائیں اور نہ اس لیے کہ بدمست ہو. نیک وقت ہے تو سرزمین, جس سرزمین کا لیڈر, جس سرزمین کا بادشاہ, جس سرزمین کا انچارج, سپروائزر, مینیجر طاقت کے لیے صرف کھائے, بدمست ہو کر اپنے آپ کو دنیا کی عیشی کے لیے مت کھائے. ایسا جو صرف قوت کے لیے کھائے. وہ مبارک ہے سرزمین, مبارک ہے وہ خاندان جس کا ہیڈ صرف قوت کے لیے کھائے, اور مبارک ہے وہ چرچ جس کا خادم صرف اس لیے کھائے کہ قوت پا کر خدا کا کلام وقت پر اپنی کلیسیا تک پہنچائے. مبارک ہے وہ کلیسیا, مبارک ہے وہ خاندان, مبارک ہے وہ ملک, کیونکہ آسمان کا خدا ایسا دیکھنا چاہتا ہے. مالک جب آئے تو وہی کرتا دیکھے جو جس کی ڈیوٹی لگائی ہے. یسوع مسیح کی پیدائش پر فرشتے سب سے پہلے کس کے پاس گئے؟ ہاں جی, ذرا اچھی بولو تو سمجھ آتے ہیں. ہاں جی, گڈریوں کے پاس. کن گڈریوں کے پاس جو آدھی رات کو اپنی بھیڑوں کی گلا بانی کر رہے تھے, جاگ رہے تھے, ان گڈریوں کے پاس فرشتہ گیا. کیا سوئے ہوئوں کے پاس بھی گیا؟ نہیں گیا. سوئے ہوئوں کی ضرورت نہیں, لاپرواہوں کی ضرورت نہیں, غیر ذمہ داروں کی ضرورت نہیں. ضرورت ہے ذمہ دار چرواہوں کی, اور جو جاگ رہے تھے انہوں نے سب سے پہلے خوشخبری پائی, تمہارے لیے منجی پیدا ہو گیا. ان تک پہنچ گئی. اور نیک وقت ہے وہ لیڈر جو چاہتا ہو مالک آ جائے. مالک کے آنے کا ٹائم کیا ہے؟ مالک کے آنے کا ٹائم کیا ہے؟ کوئی پتہ نہیں, وہ کسی وقت بھی آ سکتا ہے. اس کا مطلب ہے آج ہمیں جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں یہ مالک کی طرف سے. مالک نے ایک ہیڈ دروگا پاسٹر مقرر کیا, پاسٹر نے آگے ڈپارٹمنٹل وائز ذمہ داریاں بانٹی. اپنی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیجیے, اپنے اپنے دائرے میں رہ کر. دوسرے کے دائرے میں جانے کی ضرورت نہیں. کوئی کیا کرنا ہے, ڈونٹ یو وری, آپ کو اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہیڈ کو پتا ہے, دروگے کو پتا ہے, اور اگر دروگا آپ ہی کھائی جا رہے ہیں ٹھڈ بدائی جا رہے ہیں, 500 گھر ہوتے ہیں, دروازہ کھڑکاتے ہیں, دروازہ کھولتا ہے, پہلا 500 کا ٹھڈ اندر جاتا ہے, پھر بعد جو پیچھے پادی صاحب آتے ہیں. نو نیڈ, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اتنا کھائیں جتنی صحت کے لیے ضرورت ہے. اور پھر جو آئے ادھر آ جائے, جو آئے ادھر آ جائے, جو آئے ادھر آ جائے, کسی کو نہ جائے. چرچ نے دی بری حالت دے, چرچ دیا کھڑکیاں ٹوٹیاں, چرچ نے پچھلے جڑا کپڑا اکثر لگا ہوتا ہے وہ پتہ نہیں کتنے سالاں دا لگا ہے, مطلب خراب, پکھے خراب, تے بھائی صاحب ہر بار ہاللویا پریز اللہ
وہ کوئی ایسی وہ جب آ گیا نا تو نے آندے پھٹے ہاں بھائی سنا بھائی پادری صاحب تینوں ہیڈ دروگا بنایا تھی نہ تو آپ کام کیتا نہ تو کسی اور کو قلم دیتا ہاللیلویہ ہاللیلویہ آپ اور میں دلیر ہو جائیں لیڈر بنے ہیں تو پھر لیڈر بن کر رہے بے وقوف بننے کی ضرورت نہیں ہے عقل مند بادشاہ جو ہے عقل مند لیڈر جو ہے عقل مند سپروائزر جو ہے جانتا رہتا ہے اپنی ذمہ داری کو پورا کرتا ہے اور خدا کی نگاہ میں سرفراز ٹھہرتا ہے خدا مالک جب آئے یسوع جب آ جائے بات چھوٹ کی گئی ہے او مالک ویلکم یہ نہیں کہ ساتھ میں پتہ نہیں میں اٹھنا یہ نہیں اٹھنا میرا تو پتہ نہیں بڑا زیادہ ہے میں نہیں اٹھ سکتا یہ اندر بوتے بدن کا کوئی سین نہیں ہے وہاں پر خدا کے لوگ اڑ جائیں مالک جب آئے گا ہم وہی کرتے ہوئے ملیں جس کی اس نے ہمیں ڈیوٹی دی ہے آمین 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 وہ کریں جس کی ڈیوٹی لگی ہے نا وہ کریں ہم کرتے نہیں ہیں اسی لیے مان کھاتے ہیں اور کلام میں لکھا ہے اگر مالک آ گیا اور ہم وہی کرتے ہوئے پائے گئے تو لکھا ہے کہ مالک اسے اپنے سارے مال کا مختار بنا دے گا کہ یہ نہ وہ کرتا پایا گیا تو پھر کی خاص سزا لکھی ہے ابھی ہم نے پڑھی خاص سزا کیا ہے کوڑے مارے کیا مارے گا کس کو جو ذمہ داری پوری نہ کرتا ہو جس نے پوری ذمہ داری نہ کی اس کو کوڑے پڑیں گے یعنی سزا ملے گی آخری والا دیکھیں گے ہم پہلا تیموتھیوس پرانے نئے نامہ میں آجائے جلدی سے پہلا تیموتھیوس پہلا باب اور اس کی 12ویں آیت سنیے میں اپنے طاقت بخشنے والے خداوند مسیح یسوع کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے مجھے دیانتدار سمجھ کر اپنی خدمت کے لیے مقرر کیا اگرچہ میں پہلے کفر بکنے والا اور ستانے والا اور بے عزت کرنے والا تھا تو بھی مجھ پر رحم ہوا اس واسطے کہ میں نے بے ایمانی کی حالت میں نادانی سے یہ کام کیے سنیے اگر آپ نادان ہیں اور بے وقوف ہیں کر گئے کوئی غلطیاں تو وہ معاف ہو جائے گی لیکن آپ اگر جانتے بوجھتے ہوئے غلطیاں کرتے پھریں گے تو پھر اس کی سزا پائیں گے اور اگر آپ کو آج لیڈرشپ ملی ہے آپ کو آپ لیڈر ہمارے چرچ کے کتنے لیڈر یہاں پر موجود ہیں لیڈرز جن کو مخصوص کیا گیا ہے ہاتھ کھڑا کر کے مجھے دکھائیں کھڑے ہو جائیں جو لیڈرز ہیں وائٹ انڈر مین آپ ساتھ بھی جانے والے کون ہاں جی لیڈرز آپ کو کیا سمجھ کے لیڈر بنایا آپ کا کیا خیال کیا سمجھ کے لیڈر بنایا ہیلو ہاں جی آپ کو دیانتدار جان کر لیڈر بنایا گیا ہے مخصوص کیا گیا ہے اپنے اپنے ڈومین میں لیں آپ کی جو ڈومین ہے آپ کی جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری پر نگاہ کریں اور اس کا 100% دیں کہنے کو ایلڈر ہے ڈیکن ہے لیکن ذمہ داری نہیں ہے تو پھر مالک تو دیکھ رہا ہے آئے گا اس نے تو دیانتدار جان کر آپ کو ذمہ داری دی تھی اور اگر ذمہ داری پوری نہ کی تھی پھر میں نہیں کہہ رہا کلام کہہ رہا ہے کہ مار پڑے گی اگر میں ذمہ داری سے نہیں کروں گا تو مجھے پڑے گی اور اگر آپ میں سے جو یہاں موجود ہیں اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کریں گے تو مار پڑے گی بیٹھے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ آج خدا کے کلام نے سکھا دیا ہے عقل مند سپروائزر بنیے عقل مند اور چیک کیجئے
کہاں پہ گر رہے ہیں، چیک کیجئے کہاں پر کمی آ رہی ہے، چیک کیجئے کہاں پر آپ کے کام میں خرابی آ رہی ہے، اس خرابی کو دور کیجئے۔ مجھے بائی سیکورٹی سے کبھی کوئی شکایت نہیں ملی، کبھی نہیں ملی، کیونکہ ان کو اگر سیکورٹی دی گئی ہے انہوں نے کبھی اندر کے کام میں دخل ہی نہیں دیا۔ بہنوں کی کبھی کوئی شکایت نہیں ہے، بہنوں کی انچارج بہنوں کو لے کر چلتی ہے، لیکن اور بہت سارے معاملات ہیں جس میں خرابیاں ہی خرابیاں، لیڈر ہی کے پاس ٹیم ہی کوئی نہیں ہے، لیڈر بغیر ٹیم کے کام کر رہا ہے۔ یاد رکھیے کوئی آپ کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہے گا اگر آپ کی آنکھیں یہاں سے یہاں آ گئی ہیں، کوئی آپ کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہے گا اگر آپ اپنے ساتھ والوں کو پیار کی بجائے مارتے سکھانا چاہیں گے۔ یاد رکھیں اگر آپ اپنے نیچے والوں کو ماریں گے تو پھر آپ کے اوپر بھی کوئی ہے وہ آپ کو مارے گا۔ اپنی خدمت کو بحال کیجئے، اپنی ٹیم کو واپس بلائیے، اپنی ٹیم کو ساتھ لے کر چلیے، اپنی ٹیم کو وہ کروائیے جس کے لیے آپ کے ساتھ لوگوں کو کھڑا ہونا چاہیے۔ اکیلا بندہ کچھ نہیں ہے، اگر میں اکیلا ہی آباد کروں تو ہو سکتا ہے سارا کچھ۔ کیا میں یہ 150 خاندانوں کو اکیلا وزٹ کر سکتا ہوں؟ نہیں کرتا، چاہ کر بھی نہیں کر سکتا، 6 مہینے لگ جائیں گے۔ کیا میں اکیلا ہی سویرے آواں 7 بجے تک گرجے میں سیٹ کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا۔ میں کلام بھی سناواں، میں گیت بھی گاواں، میں ساؤنڈ بھی چلاواں، کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا۔ کیا سیکورٹی بھی بات کرواتے تھے کلام بھی سنو؟ ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو دروگا ہے اس نے آگے سے اپنے ساتھ ڈپارٹمنٹل وائز لیڈرز کو جمع کر لیا ہے اور پھر وہ جواب طلب کرتا ہے، ہاں بھائی آپ کی ٹیم کیا کر رہی ہے؟ تو جو کہ میری ٹیم ہے ہی کوئی نہیں، میرا کوئی آنکھا نہیں مانتا، تو ٹیم کی غلطی نہیں تیری غلطی ہے، لیڈر تو خراب ہے، تیرے ساتھ کوئی کھڑا ہونا پسند نہیں کرتا، تو ان سے پیار نہیں کرتا۔ اگر کوائر دے نال کوائر ہی نہ ہوئے، کوائر لیڈر دے نال کہ جی میری بڑی چنگی کوائر ہے، تو خرابی کوائر میں ہے جو کوائر لیڈر میں ہے؟ کوائر لیڈر غلط ہے، اس کے ساتھ کوئی کھڑا ہونا پسند نہیں کرتا۔ بہت سارے لوگ خادم وہ گلے کرتے بنتے، او جی وہ ساری کلیسیا فلانے نے توڑ لی تھی، وہ بھائی تیرے اندر کمی تھی اس لیے دوسرا خادم لے گیا، دوسرے خادم نے اس کے لیے دعا کی، کلام سنایا، انہوں نے کہا آمین مجھے تو یہی چاہیے، نہ سیاست دیا گلا کرو، نہ لڑائیاں دیا گلا کرو، نہ زلزلے ڈسکس کرو، یسوع مسیح کی باتیں کریں، کلیسیا آپ پر اعتماد کرے گی۔ اور اگر آپ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے تو یاد رکھیں آپ کی جگہ، جیسے ساؤل بادشاہ تھا، پہلا بادشاہ تھا، اور جب اس نے کام نہیں کیا تو اس کی جگہ داؤد کو بادشاہ بنا دیا گیا۔ لیڈرز اگر آپ ٹھیک کام نہیں کریں گے تو آپ کی جگہ اور کسی کو چن لیا جائے گا، آپ کی جگہ کسی اور کو دے دی جائے گی تاکہ وہ کام کرے۔ آئیے آسمان کا خدا جو ذمہ داری دیتا ہے اسے بڑی دیانتداری کے ساتھ پورا کیجیے، کیونکہ خدا دیانتدار جان کر ہمیں اپنے لیے خدمت میں شامل کرتا ہے۔ سو میرے عزیزو، عقل مند دروگا کی مثال یہ ہے کہ اس نے اپنے ساتھیوں کو کمفرٹ کیا، اچھے برے سے منع کیا، روٹی ٹائم پر دی ان کو، اور روحانی دروگا جو ہے اس کا کام ہے روحانی خوراک پہنچا دے، جب غلطی نظر آئے تو سکھا دے، جب آپ کو غلطی پر انگلی رکھ دی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوائی کی ضرورت ہے، اور کلام سے بڑھ کر اور کوئی دوائی نہیں ہے۔ ہاللیلویا۔ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو سختی کر کے بھی کئی دفعہ سکھایا تاکہ وہ غلطیاں نہ کریں۔ آئیے میرے عزیزو، آج اس عقل مند دروگا سے سیکھیں، اس نے جو ذمہ داری مالک نے دی اس نے اسے نبھایا، اور کلام میں لکھا ہے جو تھوڑے میں دیانتدار ہے اسے زیادہ کا مختار بنایا جائے گا۔ آئیے ہم سب اپنی جگہوں پر کھڑے